أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم قولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. صدق اللہ العظیم. اصلاح معاشرہ کی غرض سے ان رشتوں کا ذکر ہوا جن سے نکاح حرام ہے. بعد ازاں فرمایا گیا احل لکم ما وراء ذالکم ان تبتغوا باموالکم. ان عورتوں جن کے ساتھ نکاح حرام ہے علاوہ ازیں سب عورتوں کے ساتھ تمہارے لیے نکاح حلال ہے، البتہ اس کی کچھ شرائط ہیں جو ذکر ہو چکی. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ میں باندی سے نکاح کا مسئلہ واضح کیا جا رہا ہے. اگر کسی مرد کے اندر استطاعت نہ ہو کہ وہ آزاد عورت سے نکاح کر سکے، ظاہر ہے آزاد عورت سے نکاح میں اس کا حق مہر، نان نفقہ، رہائش سب اس کے ذمے ہے اور یہ استطاعت نہیں رکھتا اس کے حق مہر کی ادائیگی کی، کھانے پینے، رہائش کی ذمہ داریوں کی، تو پھر اسے اجازت ہے فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ. پھر یہ باندیوں سے، ایمان والی باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے. اسے اجازت ہے کہ یہ ایمان والی کسی باندی سے نکاح کر لے اور اسے یہ عیب نہ سمجھے. آزاد غلام ہونا الگ معاملہ ہے، باندی ہونا الگ معاملہ ہے، ورنہ سب آدم کی اولاد ہیں. اصل قیمت تو ایمان کی ہے. کیا خبر کسی باندی کا ایمان آزاد عورت کے ایمان کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہو، وہ اللہ کو آزاد عورت کے مقابلے میں کتنی زیادہ پیاری ہو. اس لیے ارشاد فرمایا اسے عیب مت سمجھا جائے. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو خوب جانتے. بعضکم من بعض، تم بعض میں سے ہو، ایک آدم کی اولاد ہو، سبھی آدم کی اولاد ہونے کے ناطے ایک جیسے ہو. لہذا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. باندی کے ساتھ نکاح کی صورت میں اس کا حق مہر اس کے مالک کے سپرد کر دو اور نکاح بھی مالک کی اجازت سے ہوگا. محصنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان. یہ تسلی بھی ضروری ہے کہ وہ تمہارے نکاح میں آنا چاہتی ہے، پاک دامن خاتون کی طرح تمہارے نکاح میں بیوی بن کر، تمہاری عزت بن کر رہنا چاہتی ہے. مطلب نکاح کی قید میں آ کر بیوی بن کر رہے. محض نکاح اپنی جنسی تسکین کے لیے نہ ہو، نہ ہی چوری چھپی
دوستی لگانے کے لیے ہو، مستی نکالنے کے لیے ہو، ایسے نہیں۔ نکاح سے ایک پاکیزہ رشتہ جڑتا ہے اور وہ باندی بھی اس پاکیزے رشتے کی نزاکتیں سمجھتی ہو، اس سے اتفاق کرتی ہو۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ۔ باندی بیوی بن گئی، ایک مسئلہ ذکر ہوا تھا کہ اگر آزاد عورت کسی کی بیوی ہے اور وہ خدا نخواستہ بے حیائی کا ارتکاب کرتی ہے تو اس کے لیے سزا تجویز ہوئی، لیکن باندی اس کے لیے فرمایا آزاد عورت کی بنسبت آدھی سزا ہے، آزاد عورت کی بنسبت آدھی سزا ہے۔ آزاد عورت نکاح والی خدا نخواستہ زنا کا ارتکاب کرے تو اسے سنسار کیا جائے، اور کماری ہو تو اس کو 100 کوڑے لگائے جائیں، لیکن اگر باندی ہے تو اس صورت تو دونوں صورتوں کے اندر اس کے لیے سزا 50 کوڑے تجویز کی گئی۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ آزاد عورت تو شروع سے ماں باپ کی، بہن بھائی کی تربیت میں رہی، گھر کی 4 دیواری میں رہی، پھر خامند کی تربیت میں آ گئی، 4 دیواری میں آ گئی، نگرانی میں آ گئی، اور یہ بیچاری باندیاں تو گھروں کے میں کام کرنے، کوئی تربیت کرنے والا سر پہ ہے نہیں، ادھر سے ادھر، اس لیے ان کی غلطی کو ذرا ہلکا لیا گیا اور اس کی سزا آدھی تجویز کی گئی۔ فرمایا ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ باندی سے نکاح کی اجازت اس شخص کے لیے ہے، وہ آزاد شخص جو نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا، پہلے سے آزاد عورت کے ساتھ یہ نکاح کرے، اس کے حقوق پورے کرے، لیکن اگر نکاح نہیں کرتا تو اس صورت میں ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ غلط کاری میں، زنا میں نہ پھنس جائے، اللہ کی نافرمانی نہ کر بیٹھے، تو اس صورت میں اجازت ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کی استطاعت نہیں تو ایمان والی باندی سے کر لے تاکہ گناہ سے بچ جائے۔ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر یہ ڈر نہیں ہے، صبر سے کام لے، جب تک استطاعت نہیں ہوتی آزاد عورت سے نکاح کرنے کی، رکا رہے، بچا رہے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، تاکہ پھر حسب و نسب کے اور دوسرے مسائل سامنے نہ آئیں۔ ارشاد فرمایا واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں، جو ضابطے ہیں وہ ضابطے ہیں، جو اصول ہیں وہ اصول ہیں، جو قانون ہیں وہ قانون ہے۔ اللہ نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا، طے فرما دیا، ان کی پابندی میں ہی خیر ہے۔ البتہ کوتاہی ہو گئی، کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو پھر اس کی ذات سے جڑا رہے، مایوس نہ ہو، وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔